قرآن کریم میں دنیا کی حقیقت کو اللہ رب العزت نے کھول کھول کر کے بیان فرمایا۔ یہ دنیا جس میں ہم رہتے بستے ہیں، جس کی محبت میں ہم غرق ہیں، ڈوبے ہوئے ہیں، جس کی خوبصورتی اور جس کی چمک اور جس کی رونق اور جس کی دمک اور جس کی ہماری آنکھوں کو جو چکا چوند کر رہی ہے، جس کو حاصل کرنے کے لیے نہ ہم دن کو دن دیکھتے ہیں، نہ رات کو رات دیکھتے ہیں، نہ سردی نہ گرمی، نہ برسات نہ دھوپ، اور نہ اور دیگر خشکی، اور نہ تری، نہ بر و بحر، نہ فضا، نہ آسمان، ہر جگہ ایک دوڑ جاری اور ساری ہے، اور ہم اس دنیا کو طلب کرنے کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، لگے ہوئے ہیں۔ آئیے یہ دیکھتے ہیں کہ جس چیز کو حاصل کرنے کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ پہاڑیاں اور یہ ہوا، یہ فضا، یہ جو کچھ بھی ہمارے ارد گرد ہے، یہ کیا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ کب تک قائم رہے گی؟ کب تک یہ سورج اور چاند قائم و دائم رہیں گے؟ اس کی عمر کیا ہے؟ اللہ عز و جل نے جو اس کائنات کا خالق ہے، جو ذرے ذرے کا مالک ہے، ہمیں تمہیں، پرند چرند، پیڑ پودے، دریا ندی نالے سمندر آسمان زمین سب کچھ کا بنانے والا، فرشتوں کو، جنت کو، جہنم کو، سب کا پیدا کرنے والا ہے، وہی اللہ ہے۔ وہی کون ہے؟ وہی ایک اللہ ہے۔ بعض انسان جن کی پوجا کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، اللہ نے انہیں بھی پیدا کیا ہے، چاہے وہ انسان کی شکل میں ہو، سورج کی شکل میں ہو، آگ کی شکل میں ہو، زمین کی شکل میں ہو، زندے کی شکل میں ہو، مردے کی شکل میں ہو، قبر کی شکل میں ہو، درگاہ کی شکل میں ہو، یا درگا کی شکل میں ہو، داتا کی شکل میں ہو، یا دیوتا کی شکل میں ہو، جس کی بھی لوگ پوجا کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر کے، اللہ ان کا بھی خالق اور مالک ہے۔ اس دنیا کی حقیقت اور اس دنیا کی کنہ سے وہ اللہ باخبر ہے، جس نے اس دنیا کو بنایا۔ اللہ فرماتا ہے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، اے لوگو، اے دنیا کے لوگو، سنو، یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ کھیل اور کود ہے، وزینۃ، اور زیب و زینت ہے، آرائش، وتفاخر بینکم، اور باہمی طور پر ایک دوسرے کے اوپر فخر اور غرور، تکبر کرنے کی جگہ ہے، وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور یہ دنیا زیادہ سے زیادہ مال، زیادہ سے زیادہ بال بچے، مال بٹورنے اور بال بچے پیدا کرنے کی جگہ ہے۔ یہ دنیا کھیل و کود ہے، زیب و زینت کی جگہ، آپ کو اچھی لگے گی، اس میں زیادہ سے زیادہ مال کمانا اور زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے کے اوپر فخر کرنا، ایک دوسرے سے مال و دولت میں، آل اولاد میں آگے بڑھنے کی جد و جہد اور کوشش کرنا ہے۔ یہ دنیا، اس کی یہی حقیقت ہے۔ اور اس دنیا کی مثال کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا، اللہ رب العزت فرمایا کہ اس دنیا کی مثال اس بارش کی طرح ہے، اس برکھا اور برسات کی طرح ہے، جس کی پیداوار کسانوں کو اچھی معلوم ہوتی ہے۔ اعجب الکفار، اعجب الکفار، کفار، اللہ اکبر، کفار کافر کی جمع، کفار اس کے معنی وہ کافر نہیں ہے، کفار کسان، یہ جتنے بھی کسان ہیں سب کیا ہیں؟ کافر ہیں، سب کیا ہیں؟ آپ کو حیرت ہوگی، واؤ، ہم تو کافر صرف انہیں سمجھتے تھے جو اللہ کو نہیں مانتے، آخرت کو نہیں مانتے، ایمان کا انکار کرتے، اسلام کا انکار کرتے۔ یہ ہاں جی، کافر کے کئی معنی ہیں، کسان بھی کافر کے معنی میں، کافر کا معنی کسان بھی ہے، کیوں معلوم ہے؟ کفر یکفر کفرن کے معنی ہوتے چھپانا، کیا ہوتے؟ چھپانا۔ کافر کو کافر اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ حق بات کو چھپاتا ہے، اور کسان کو کافر اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ کھیت جوت کر دانوں کو مٹیوں میں چھپاتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو تعبیراً اس لحاظ سے کافر کسان کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ ہاں، تو ایک کافر جب ہم کہتے ہیں، کچھ لوگوں کو تو بڑی چڑ ہوتی ہے، ایک تو الٹا چور کوتوال کو ڈاک، چوری اور سینہ زوری، حق کو مانتا بھی نہیں، چھپاتا بھی نہیں، اور
چور یہ بھی نہیں پسند کرتا کہ اسے چور کہا جائے. عجیب و غریب سینہ زوری ہے کہ نہیں زوری؟ لیکن بہرحال تھوڑی تسلی ہو جائے گی، چلو بھائی ہم ہی کافر نہیں ہیں بلکہ کسان بھی کافر ہیں. تو کافروں کو یعنی زمین کے کھیتی کرنے والوں کو بہت اچھی لگتی ہے جب اس کے سبزے اگاتے ہیں. پھر فتراہ مصفرن، پھر کچھ دن کے بعد دیکھو گے کہ وہ ہری بھری کھیتیاں کیا ہو جاتی ہیں؟ پیلی ہو جاتی ہیں. ثم یکون حطاما، پھر تھوڑے دن کے بعد وہ چکنا چور ہو جاتی، چور چور ہو جاتی ہیں. بیلوں سے مشینوں سے تم اسے کیا کر دیتے ہو؟ چور چور کر دیتے ہو. اللہ تعالیٰ نے دنیا کی مثال بیان کی ہے. کیا؟ اس کی مثال، بارش ہوئی، زندگی ملی، آل اولاد ہوئے، ہرے بھرے ہوئے، خود بھی جوان ہوئے، بڑے ہوئے، پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے جوانی گھٹتے گھٹتے پیلے ہوتے گئے، کمر جھکی، داڑھی اور مونچھ اور سفید بال ہو گئے، کمر جھک گئی، لاٹھی پہ آ گئے. ایک دن آیا کہ آج پیٹ کر کے اللہ کو پیارے ہوئے ختم. یہی ہے زندگی کی حقیقت. اللہ فرماتا ہے لیکن سنو، اس دنیا میں جو اچھے ہیں اور جو برے ہیں، دو ہی قسم کے لوگ ہیں. وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ، جن کے اعمال گندے ہیں، جن کا ایمان گندا ہے، آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، اور وہاں پر جو نیک، یہاں دنیا میں جو اچھے اعمال کرتے ہیں ان کے لیے اللہ کی رضا ہے اور جنت ہے ان کے لیے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، لوگوں دنیا کی یہ جو زندگی ہے، دنیا کی یہ دھوکے کے سامان کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے. دھوکہ ہے، دھوکہ.